السلام علیکم تمام سامعین و ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جسم میں یورک ایسڈ کا بننا کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو اس سے پہلے اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، جسم میں یورک ایسڈ کا بننا کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جی ہاں ناظرین، یورین کے ٹوٹنے کی وجہ سے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے جو خون سے گردوں تک پہنچتا ہے اور گردوں سے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ جب یورک ایسڈ جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اور مریض کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت بخش غذا کھانے سے نہیں ہے بلکہ یورک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے جملہ امراض ہونے کے باعث بڑھ سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے چند عادات کو ترک کرنا پڑتا ہے اور چند غذائی عادات کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کی علامات: جوڑوں میں درد ہونا، گانٹھیں پڑنا، پیر کے انگوٹھوں میں سوجن، جوڑوں میں سوجن۔ احتیاط: یورک ایسڈ بڑھنے پر بڑے گوشت کا استعمال کم کر دیں۔ کھانے کو زیتون کے تیل کے علاوہ گھی یا دیگر تیلوں میں مت پکائیں۔ کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ شراب اور تمباکو نوشی ہرگز نہ کریں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ زیادہ استعمال نہ کریں۔ ناظرین، اب ایسی غذائیں ہم آپ کو بتائیں گے جو یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ سرکہ: ناظرین، سرکہ ایک قدرتی کلینزر اور ڈیٹاکسفائر ہے۔ سرکہ ہمارے جسم سے فاضل مادہ جس میں یورک ایسڈ شامل ہے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود میلک ایسڈ یورک ایسڈ کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ خالص آرگینک سرکہ حل کر کے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ محلول 2 ہفتے تک دن میں 2 دفعہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ لیمو وٹامن سی اور الکائن سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیمو کا عرق بظاہر تیزابی خصوصیات رکھتا ہے لیکن اس میں موجود وٹامن سی یورک ایسڈ کو فوری طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس محلول میں حسب ذائقہ شہد یا چینی بھی ملائی جا سکتی ہے۔ اس محلول کو صبح نہار منہ 4 ہفتے تک پینے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی لینے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وٹامن سی سپلیمنٹس بھی لیے جا سکتے ہیں۔ سبز چائے: ناظرین، روزانہ رات کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے اور گنٹھیا کے درد نہیں بڑھتا۔ فائبر: یونیورسٹی آف میریلینڈ میڈیکل سینٹر کے مطابق ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے، جیسے اسپغول، دلیا، جو، باجرہ، بروکلی، سیب، کنو، ناشپاتی، اسٹرابریز، بلیو بیریز، کھیرا، گاجر اور کیلا۔ یہ وہ غذا ہے جو قبض دور کرتی ہے، جن کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے جس سے یورک ایسڈ کا اخراج ممکن ہوتا ہے۔ سبزیوں کا جوس: عام طور پر ذیابیطس کے مریضوں کا یورک ایسڈ جلد بڑھ جاتا ہے اور وہ ایسی غذا نہیں کھا پاتے جس سے یورک ایسڈ کنٹرول میں آتا ہے، لہٰذا ایسے مریض جو ہر پھل اور ہر سبزی نہیں کھا پاتے انہیں روزانہ 1 گاجر اور 3 کھیروں کا رس نکال کر پینا چاہیے۔ اس جوس سے شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایک ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔